بس وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدق الله العظيم. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے. جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے. جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے. وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے. وہ کشت طلب کوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے. اے ابر کرم میری سوکھی ہوئی کھیتی ہے، گلزار تمنا پر رحمت کی گھٹا چھائے. آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے. محترم سامعین کرام، وقت کی قلت ہے، میں سب سے پہلے ان حضرات سے درخواست کروں گا جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ مجمع کے اندر تشریف لے آئیں. ان لوگوں کی اتنی قربانیاں رہی ہیں ان کو ضائع نہ کریں، اور یہ عزم اور ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جو بھی کہا جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر پورا عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی. چونکہ جلسے کا نام اصلاح معاشرہ ہے، اور اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں. اصلاح کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس کو درست کیا جائے، یعنی سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو مٹانا اس جلسے کا، اس پروگرام کا مقصد ہے. اور آج اس دور کے اندر سماج کے اندر معاشرے کے اندر ایک برائی بہت ہی عام برائی ہے جو گھر پائی جاتی ہے. خاص طور سے وہ برائی نوجوان طبقے کے اندر تو بھرپور پائی جاتی ہے، اور وہ برائی ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. یعنی ہر گھر کے اندر اگر ایک نوجوان بیٹا ہے بیٹی ہے تو اس گھر کے اندر نافرمانی والی برائی ضرور پائی جاتی ہے. چونکہ اصلاح معاشرہ ہے، نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی ہیں. میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اور سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم لوگ اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے اف تک نہ کہو. یہاں پر قرآن کے اندر لفظ اف کا استعمال کیا گیا ہے. اف کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مراد ہر ایک ایسا لفظ ہے، ہر ایسا جملہ ہے، ہر ایسی بات ہے کہ جس بات سے، جس لفظ سے، جس جملے سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچتی ہو اس جملے کو اپنی زبان سے ادا نہ کرو. قرآن کریم اس کی خاص طور سے تم کو تاکید کر رہا ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ والدین حقیقت میں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن ہمارے دنیا کے اندر آنے کا جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا
کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ میں سے کون ہے کہ جو زیادہ مستحق ہے کہ میں اس کی خدمت کروں کون ہے؟ ماں ہے یا باپ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس آدمی نے پوچھا پھر کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ، یعنی تمہارے والد۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بیان کیا ہے، چوتھی مرتبہ باپ کا بتایا ہے کہ باپ زیادہ حقدار ہے۔ میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں جو محدثین نے کتابوں کے اندر درج کیا ہے کہ اس آدمی نے 3 مرتبہ پوچھا کون ہے؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ تمہارے باپ۔ تو اس میں ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ 3 مراحل ایسے ہیں کہ جن میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، ماں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت ہیں وہ تمہاری دوزخ ہیں۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ان کا کہنا مانو گے تو وہ تمہارے لیے جنت ہیں۔ اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کی بات کو ٹھکرایا تو یاد رکھنا وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ جتنی تکلیفیں برداشت کر کے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اور تمہاری ماں نے اپنے سینے سے چمٹایا ہے اور تمہیں پالا پوسا ہے، 1 منٹ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر ان تمام کے اوپر تم نے پانی پھیر دیا اور جہنم اپنے اوپر واجب کر لی، صرف اف کر کے، ان کو تکلیف پہنچا کر کے۔ ایک نقطہ بیان کیا ہے، میں اس نقطے کو بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ 3 مراحل ایسے ہیں کہ جہاں جس جگہ تمہارے باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو 9 ماہ رکھتی ہے، باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دوسری وہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور جو تکلیف ماں سہتی ہے اس میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، دوسری جگہ۔ اور تیسری فرمائی کہ تیسری جگہ وہ ہے یعنی جب ماں اپنے سینے سے چمٹا کر کے 2.5 سال تمہیں 2 سال 2.5 سال اپنی چھاتی سے لگا کر کے اپنے خون کو دودھ سے تبدیل کر کے اپنے سینے سے چمٹا کر کے اور تم کو سوکھے میں سلا کر کے خود گیلے میں سو کر کے جو تکلیف برداشت کرتی ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا، دنیا کے اندر آ گئے، تم نے روٹی کھانی شروع کر دی، تم اپنے پیروں پہ لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگے، تب فرمایا تمہارا باپ۔ اب باپ کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اب باپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہلکی مت لینا، یہ باپ اپنے خون و پسینے سے کمائی سے تمہیں روزی کھلاتا ہے، تم جس کی نافرمانی کر دیتے ہو اپنے کام کاج کے چکر میں، تم جس کی نافرمانی کر دیتے ہو اپنے دوست یار کے چکر میں، تم جس کی نافرمانی کر دیتے ہو اپنے کھیل و کود کے چکر میں، یاد رکھنا وہ باپ ہے۔ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تم اس جنت کو ٹھکرا رہے ہو، پل بھر میں تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لو گے۔ میں سخت کہتا ہوں کہ ان ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو اتنا ہلکا مت سمجھنا کہ تم نے اپنے کام کے چکر میں ان سے کہہ دیا ارے چھوڑو میں نہیں جاتا۔ باپ کہتا بیٹا فلاں کام کر دو، کہتا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ تمہارا جملہ کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یاد رکھنا اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو انتظار مت کرنا قیامت کا،
انتظار مت کرنا میدان محشر کا، انتظار مت کرنا حساب و کتاب کا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کا نتیجہ، جس گناہ کا ثمرہ تمہیں دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، آخرت کا انتظار مت کرنا۔ یہ سوچو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تمہیں دنیا میں ہی دکھا دیا جائے گا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو اس وقت نوجوان کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے، ایسی تربیت دے کہ وہ نافرمانی کرے ہی نہ۔ ان کو ایسی تعلیم دے کہ جس تعلیم کے اندر تمہاری فرما برداری کی تعلیم دی جاتی ہو، بتایا جاتا ہو کہ ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ہیں۔ ایک علم ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرے صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ بنا رہتا ہے، اور تیسرا تمہاری نیک اولاد ہے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی ہے، نیک بنایا ہے، تم نے اس کو تعلیم ایسی دی ہے کہ وہ نیک ہے، تمہارے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، کیونکہ کل جب تمہاری وفات ہو جائے گی تو تمہارے جانے کے بعد میں وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ میں اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، ان سے اف تک مت کہنا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے والدین نہیں ہیں ذرا ان سے پوچھو جب کوئی تیوہار ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کے ہاتھ چومو، پیشانیوں پر ان کے بوسہ دو۔ اگر تم ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے تو یاد رکھنا تم تمنا مت کرنا جنت کی، تم تمنا مت کرنا جنت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا تھا۔ نزا کا وقت ہے، موت قریب ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ وہ کون تھا جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابی کھٹیا کے اوپر پڑا ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، موت اس کو نہیں آ رہی ہے، وہ مر نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جب فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت علقمہ کی نزا کا وقت ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ان کی والدہ کو بلا کر کے پوچھا کیا وجہ ہے، تو ان کی ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کا کہاں مانتے ہیں، میری فرما برداری کم کرتے ہیں، اپنی بیوی کی زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں اکٹھا کرو، علقمہ کو لے آؤ، آگ لگا دو۔ جب ان کی والدہ نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ میرے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے جلا دیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر رہی ہے کہ تمہارا بیٹا اس آگ میں جلے گا، تو سوچو اگر علقمہ کی موت اسی حالت میں ہو گئی اور تم اپنے بیٹے سے غصہ ہو، ناراض ہو، بیٹا تمہارا مر رہا ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، سوچو کل جہنم کے اندر جب جلے گا تب کیا عالم ہوگا۔ تو اس کی والدہ نے، حضرت علقمہ کی والدہ نے ان کو معاف کیا ہے، تب ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوا ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، نزا کا وقت ہے، ماں ناراض ہے، بیوی کو راضی کر رکھا ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، صرف ماں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ ان والدین کی قدر کرو۔ میں یہی کہوں گا کہ ان ماں باپ کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے چہروں پر بوسہ دو، ان کا کہاں مانو۔ اگر تمہارا باپ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، تو حدیث کہتی ہے اس سے تم اپنے سخت لہجے میں منع نہیں کرو گے،
तुम ये नहीं कहोगे कि ये बुढ़े तू शराब मत पिया कर, ए बुढ़े तू शराब पी कर घर में मत आया कर, बल्कि तुम ये कहोगे कि वालिद साहब आप शराब मत पिए, आप शराब मत पिया कीजिए, ये हराम है, इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। एक बार में मान जाए तो मान जाए, अब तुम्हें दूसरी बार हक नहीं है कि अपने बाप को मना करो जाके। ये वालिद का दर्जा है, खुदा के वास्ते इनकी कदर कर लो। और जिनके वालिदैन नहीं हैं वो अपने वालिदैन के जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे अच्छा सलूक करें, यही उनके लिए नजात का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन की कदरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस वक्त दुनिया के अंदर हयात हैं उनको उम्र दराज अता फरमाए, और जो रुखसत हो गए हैं अल्लाह पाक उनकी बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।